اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور بچیوں، میں ہوں آپ کی خدمت میں عامر حکیم تاج الدین۔ آج آپ کی خدمت میں فیض علوم قرآنی کا ایک نادر تحفہ لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایسی بچیاں، میری ایسی بیٹیاں جن کو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، بیٹا پیدا نہیں ہوتا، یہ سب میرے اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اس میں نہ لڑکی کا کوئی کردار ہوتا ہے جو بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہے، نہ اس کا ماں کا کوئی کردار ہوتا ہے، نہ اس کے باپ کا کوئی کردار ہوتا ہے۔ یہ خالصتاً میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنی منشا کو، اپنی رضا کو، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہی، اللہ کا کلام ہی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اللہ پاک کے حکم سے بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ کوئی اللہ پاک کو ہم نے پیسے نہیں دیے ہوئے، یہ اللہ پاک سے ایک عرض کرتے ہیں۔ اس کلام کے صدقے سے اللہ کریم قبول کر لیتا ہے، اور بچیوں کو ان کی ضرورت کے مطابق اللہ پاک بیٹا پیدا کر دیتا ہے، اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے پاک پروردگار کا خاص کرم ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا کتنا بڑا دکھ ہے، لڑکی ہی کے لیے، عورت ہی کے لیے سب مسئلے ہیں۔ پہلے اس کا اچھا رشتہ نہیں ہوتا، اچھے لوگ نہیں مل رہے، وہ بھی لڑکی زیر عتاب ہے، اس کا نصیب خراب ہے، نصیب جلی ہے، شکل کی یوں ہے، فلانا ہے، وہ بھی بیچاری بچے سہتی رہتی ہے۔ اچھے رشتے ملنا ہی آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھے لڑکے نہیں ہیں، اچھی لڑکیاں نہیں ہیں۔ اللہ کریم سب بچوں کے نیک نصیب کرے، اچھے نیک لائق شریف لوگوں سے واسطہ پڑے۔ ایک ماں باپ اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتے ہیں اجنبی بندے کو، پہلے کچھ اور ہوتے ہیں، بعد میں کچھ اور نکلتے ہیں۔ ساری زندگی ماں باپ کرب سے، تکلیف سے گزرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو بیٹیوں کے نصیب اچھا کرے، اچھے لوگوں سے مچائے۔ پہلے اچھا رشتہ نہیں ملتا، رشتہ مل گیا ہے تو بچے نہیں ہو رہے، بچے نہیں ہو رہے۔ بھائی بچی کے اندر مسئلہ ہے، وہ اللہ کے بندے ہو، مرد میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بچے نہ ہونے کے آثار مرد میں بھی وجوہات ہوتی ہے۔ مرد ببر شیر بنے پھرتے ہیں، 6 انچ کی مونچھ رکھی ہوئی، میں تو ببر شیر ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جس مرد کو زندگی میں ایک بار ٹائیفائڈ بخار ہو جائے، اس کے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت آدھی ہو جاتی ہے۔ یہ بچے پیدا نہ ہونے کے اسباب میں 90% مردوں کا نقص ہوتا ہے، مردوں میں مسائل ہوتے ہیں۔ میں بچیاں، بڑے بزرگ سب دیکھ رہے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حکیم ہونے کے ناطے یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ بچے پیدا نہ ہونے کے وجوہات میں 90% مرد کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، اس کے جراثیم پورے نہیں ہوتی، انڈا ہوتا ہے اس کے اندر ٹکی نہیں ہوتی۔ بچی کے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس کو پیریڈز آنے چاہیے۔ اگر اس کو پیریڈز ٹھیک آ رہے ہیں، بس اس میں اور کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر اس کو پیریڈز میں مسائل ہو رہے ہیں تو اس کے اندر نقص ہے، اس کا کسی گائنیکالوجسٹ سے یا کسی مستند حکیم سے علاج ہو سکتا ہے، قابل علاج تکلیف ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نقص لڑکی میں ہی ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں، ماں باپ تیار ہو جاتے ہیں، یہ بچی کو تو اولاد نہیں ہو رہی۔ اللہ کے بندے، آپ کے بیٹے میں بھی نقص ہو سکتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ مرد اپنی رپورٹ چھپا دیتے ہیں، بتاتے ہی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں میں تو ببر شیر ہوں، بیوی کے پاس آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، یہ بس۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ آپ کے انڈے نامکمل ہو گئے، انڈے کے اندر ٹکی نہیں ہوتی، لہٰذا میرے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچی کو قصوروار نہ ٹھہرے۔ اچھا پھر اولاد ہو گئی تو بیٹی ہو رہی ہے، وہ بھی بچی کی شامت آ رہی ہے، لڑکی کی شامت آ رہی ہے، یہ تو بیٹیاں جن رہی ہیں، اس میں اس ماں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ خالصتاً میرے اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ پھر بھی ایک اللہ پاک کا ایک مجرب فیض علوم قرآنی کا ایک عمل ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میری بچی کو
خواہش ہو کہ اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے تو اللہ کریم دیتے ہیں اولاد نرینہ۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب آپ کا 3 مہینے ہو جائے پورے، یہ چوتھے مہینے میں آپ نے عمل کرنا ہے۔ چوتھے مہینے میں بچہ بنتا ہے، میل یا فیمیل، اس کا سیکس چوتھے مہینے میں بنتا ہے۔ تو چوتھے مہینے میں آپ نے کوشش کریں کہ کہیں سے آپ جہاں سے ورک بنتے ہیں، جوڑیا بازار کراچی میں یا لاہور میں اکبری منڈی ہے، کہیں بھی آپ کو ہرن کی کھال مل جائے، اس کی جھلی مل جائے، وہ مل جاتی ہے، عام جگہوں سے مل جاتی ہے، پنساریوں سے بھی مل جاتی ہے، ہرن کی کھال مل جاتی ہے، ہرن کی جھلی مل جاتی ہے، اس کے اوپر آپ سورت رعد کی، سورت رعد ہے، پارہ نمبر ہے 13، سورت الرعد ہے، اس کی آیت نمبر 8 اور 9 کو آپ زعفران سے اس ہرن کے کھال کے اوپر لکھ لیں یا ہرن کی جھلی کے اوپر لکھ لیں، اور اس کو وہ بچی اپنے ناف کے اوپر دھاگے سے وہ جھلی کو لپیٹ کے اس کا تعویذ بنا کے بالکل ناف کے اوپر باندھ کے رکھے۔ سورت الرعد پارہ نمبر ہے 13، اس کی آیت نمبر 8 شروع ہوتی ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی سے شروع ہو کر الاکبر المتعال پہ ختم ہوتی، چھوٹی سی 2-3 لائنوں والی ہے۔ اس کو ہرن کی کھال کے اوپر لکھیں تو اچھی بات ہے، اس کی کھال آپ کو نہیں مل رہی تو ہرن کی جھلی پنساریوں سے مل جاتی ہے، عام ملتی ہے، یہ 150-200 کی مل جاتی ہے، چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں، اس کے اوپر اس کو زعفران سے عرق گلاب سے وضو کر کے پاک صاف ہو کے ہمیشہ قرآنی آیات لکھتے وقت، پڑھتے وقت، ہاتھ لگاتے وقت با وضو رہا کریں۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کو پڑھنا، لکھنا، سننا یہ ایک سخت گناہ ہے۔ اس کے اوپر آپ لکھ کے اس کو لپیٹ کے شاپر میں بند کر کے جو ہی چوتھا مہینہ شروع ہو آپ بالکل ناف کے اوپر اس کو باندھ کے رکھیں۔ آپ باتھ روم جائیں، جدھر جائیں وہ کھڑی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک کرم کرے گا۔ اللہ پاک کے حکم سے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ناف کے اوپر یہ لکھی ہوئی سورت الرعد کی آیت نمبر 8 اور 9 پارہ نمبر 13 لکھ کے رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ بارہا کا تجربہ شدہ ہے، آزمودہ ہے، ایک دفعہ کا نہیں، ہزاروں بار کا لکھ کے میں نے دیا۔ ہرن کی جھلی کے اوپر کراچی میں یہ جونا مارکیٹ سے مل جاتی ہے، عام مل جاتی ہے، ہرن کی کھال بھی مل جاتی ہے، پنساریوں سے ہرن کی جھلی بھی مل جاتی ہے، پتلے ورق کی طرح ہوتی ہے، پیلے رنگ کی، اس میں خون کی رگیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر لکھ کے آپ رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا پروردگار کے حکم سے۔ انشاءاللہ آپ ایک بار آزمائیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے سے آپ اس کے سلسلے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کا نیک نصیب کرے، اچھے لوگ ملائے، صاحب اولاد کرے، اولاد نرینہ ہو، اللہ آمین ثم آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔